السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہاب الدین مزاری ہے۔ قرب قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری نشانیاں بھی بتائی ہیں، بہت ساری جنگوں کا بھی تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے جس کا میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ ضرور کامیاب کرے گا اور اللہ نے ان کے لیے جہنم کو حرام کر دیا۔ ایک وہ جماعت ہوگی جو ہندوستان کے ساتھ جہاد کرے گی، جس کو غزوہ ہند کا عام طور پر نام دیا جاتا ہے۔ دوسری وہ جماعت جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہوگی اور وہ بھی جہاد کرے گی۔ ان دونوں جماعتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری بھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ سے مبرہ ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے وقت میں یہ جہاد ہو گیا تو میں اپنا سب کچھ اس جہاد پہ لگا دوں گا اور خود بھی اس میں شرکت کروں گا، اور اگر اس میں شہید ہو گیا تو میں افضل شہداء میں گنا جاؤں گا، اور اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا، شہید نہیں ہوا، غازی بنا، تو میں ابو ہریرہ، جہنم سے پاک ابو ہریرہ کے نام سے یاد کیا جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم یقیناً ہندوستان کے ساتھ جہاد کرو گے، اللہ رب العزت ضرور ان کو فتح یاب کرے گا جو لوگ جہاد کر رہے ہوں گے، اور جب ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام کے اندر پائیں گے۔ تو یہ حدیث ہے، اس میں کلیئر ہندوستان کا الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہند کے غزوہ ہند کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، غزوہ کا اس کو اس وجہ سے نام دیا گیا ہے چونکہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت عطا فرمائی، اس وجہ سے اس کو غزوہ کا نام دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی مدد ہوگی اس جنگ کے اندر، اس جہاد کے اندر، اس وجہ سے اس کو غزوہ ہند کا نام دیا گیا۔ اچھا، اس میں ابھی ہمیں سیکنڈ اس بات پہ جانا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہندوستان کون سے ایریاز پہ مشتمل تھا۔ ہم اس کا ایگزیکٹ تو پتہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ جیوگرافیکل انالیسز ہے جس میں کچھ میپ انہوں نے دیے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے ایریاز پہ ہندوستان مشتمل تھا کافی ٹائم پہلے۔ یہ ہے، میں اس کا اگر میپ کو آپ کو کلوز کر کے دکھا دوں تو یہ پکچر ہے۔ دیکھیں، انڈیا کو ہندوستان کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ انڈیا ایک ملک ہے، ہندوستان ایک بہت بڑا ریجن تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد میں بھی رہا ہے۔ تو یہ جو اس غزوہ کو صرف ہندوستان کے ساتھ لگا دینا کہ جا کے مسلمان فوجیں ہندوستان انڈیا کے ساتھ جا کے لڑیں گی، اور جیسے عام طور پر کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے پاکستان کے اندر کسی خاص ہمارے جو ڈیفنس یا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں کے اندر دھاک اس کے بٹھانے کے لیے، تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان ایک بہت بڑے ایریے کے اوپر مشتمل تھا۔ یہ میں آپ کے سامنے ہے، یہ ہندوستان ہے، اور اس میں یہ دیکھیں، یہ پاکستان کے کچھ ایریاز بھی ہیں، یہ افغانستان کے کچھ ایریاز بھی ہیں، یہ اس طرف نیپال کے کچھ ایریاز بھی ہیں، اور بھوٹان کا اور بنگلہ دیش کا بھی کافی سارا حصہ یہ ہندوستان کے اندر ہی ہے۔ تو یہ اس کے جو میپ ہے، جو کہ ہسٹری میں ایسے اس کا میپ دیا گیا ہے۔ ابھی اس میپ کے بعد میں ہمیں یہ بات سمجھنا ذرا ایزی ہو جائے گا۔ دیکھیں، جو حضرت مہدی علیہ السلام کے جو لشکر بھی آئے گا تو وہ اگر ہم دیکھیں، یہ افغانستان اس ریجن سے آئے گا، ظاہر سی بات ہے وہ اس کا فائنل جو جگہ ہوگی وہ بیت المقدس ہوگی، تو اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی، ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی رکاوٹیں گورنمنٹوں کی طرف سے آئیں گی۔ یہ افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور یہ جو ہے نا انڈیا ہے۔ اور پھر حدیث میں جیسے آیا ہے کہ جو لشکر ہوگا وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر جائے گا۔ اس سے یہی مراد ہے کہ جو پاورفل جو حلقے ہوں گے، چاہے ملٹری میں ہوں، چاہے گورنمنٹ کے اندر ہوں، وہ ان جو لشکر آ رہا ہوگا اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی اور ان کے ساتھ جنگ ہوگا، اور انہی کو گرفتار کر کے وہ لیں گے۔ آگے جا کر
جب جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی پھر آگے، اور یہ قوت جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی قوت کے ساتھ مل جائے گی۔ تھا پہلے زمانے میں جس کو کنفیوز کیا جا رہا ہے موجودہ انڈیا کے ساتھ، اس کے ریجنز میں اور ابھی کے ریجن میں جو انڈیا کا ریجن ہے اس میں بہت فرق ہے۔ پہلے کا جو ہندوستان تھا اس میں پاکستان کے کچھ حصے، انڈیا کے کچھ حصے بنگلہ دیش کے اس کے اندر انکلوڈ تھے، افغانستان کا بھی ایک تھوڑا سا حصہ اس کے اندر انکلوڈ تھا۔ تو اس ہندوستان کو اس موجودہ انڈیا کے ساتھ کنفیوز کرنا، یہ ایک بڑی کنفیوژن پیدا کی گئی، اور میرے حساب سے یہ کنفیوژن اس وجہ سے پیدا کی گئی کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا، کہ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہی لوگ جا کے غزوہ ہند کریں گے، یا طالبان کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کرنا، اور ہندوستان کو ایک حدیث کے ذریعے سے اس کے تشریح کر کے اس کو نیچا دکھانا کہ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس میں کچھ میں بتا دیتا ہوں جو غلط فہمیاں ہمارے اندر عام طور پہ پیدا کی گئیں، جان بوجھ کر یا نہ جانتے ہوئے پیدا کی گئیں۔ پہلی کنفیوژن یہ کہ جو سلطان محمود غزنوی تھے اور یہ جتنے لوگوں نے ہندوستان پہ حملے کیا اور ہندوستان کے اندر اسلام لے کے آئے، یہی اصل میں غزوہ ہند تھا۔ اگر ایسے غزوہ ہند تھا تو اس غزوہ کے فوراً بعد میں اس لشکر کو جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جانا چاہیے تھا، جیسے حدیث میں بتاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ظاہر ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ ہند کا اطلاق ان لوگوں پر نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کنفیوژن پیدا کیا گیا کہ یہ فورسز جا کر ہندوستان کے فورسز کے ساتھ، انڈیا کی فورسز کے ساتھ جنگ کریں گی، اور اس کو غزوہ ہند کا نام دیا گیا۔ یہ بھی ایک کنفیوژن ہے۔ غزوہ ہند پیورلی اسلامک پرپس کے لیے ہوگا، یہ ٹیریٹری کے لیے نہیں ہوگا کہ پاکستان کی ٹیریٹری کو میں سیف کر لوں، ایسے نہیں ہوگا یہ۔ تیسری کنفیوژن یہ پیدا کی گئی کہ یہ جو کشمیر کا جو جہاد چل رہا ہے، یہ جہاد اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پورے ہندوستان کو انڈیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اور پھر یہی لوگ انڈیا کے حکمران کو گرفتار کر لیں گے۔ یہ بھی کنفیوژن پیدا کی گئی۔ پھر ایک اور کنفیوژن کہ طالبان جو ہیں یہ جا کے انڈیا کے اوپر اٹیک کریں گے اور یہی غزوہ ہند جا کے کریں گے، یہ بھی ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا کی گئی۔ اور ایک کنفیوژن اور بھی پیدا کی گئی کہ پاکستان کے لوگ جا کر انڈیا کے لوگوں کے ساتھ جا کے جنگ کریں گے، اور اس وقت میں انڈیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پاکستانی لوگوں کا ساتھ دیں، اور پھر اس کو غزوہ ہند کا نام دیا گیا۔ یہ بھی ایک کنفیوژن ہے۔ اس میں پاسبلٹیز کیا ہیں؟ جو مختلف پاسبلٹیز ہیں، ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ کرنٹلی جو انڈیا ہے جس کی خواہش ہے کہ یہ اپنی ٹیریٹری کو بڑھائے اور گریٹر ہندوستان بنائے، جیسے کہ اسرائیل کی خواہش ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل بنائے جو دریا نیل سے لے کر دریا فرات تک ہوگا، یہ اپنی ٹیریٹری کو بڑھانے کے لیے جنگیں کرے، اور جنگ میں ان کے حکمرانوں کو شکست ہو اور ان کو بیڑیوں میں جکڑا جائے، اور جا کے جب یہ لشکر جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے پھر مل جائے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ جو پاکستان کا ریجن ہندوستان کے ریجن کے ساتھ جا کے جنگ کرے، اور وہ جنگ اتنی حد تک بڑھ جائے کہ یہ پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لے، یا جیسے انڈیا کے پاکستان پہ حملہ کرے، پاکستان جا کے انڈیا پہ حملہ کرے۔ یہ بھی ایک دوسری پاسبلٹی۔ تیسری پاسبلٹی یہ کہ جو زیادہ ویلڈ لگتی ہے کہ امام مہدی کا جو لشکر ہے جب خراسان سے نمودار ہو، یاد رکھیں کہ یہ لشکر اس وقت نمودار ہوگا جب تیسری جنگ عظیم ہو چکی ہوگی اور بارڈر فورسز ویک ہو چکی ہوں گی، گورنمنٹس ویک ہو چکی ہوں گی۔ یہ وہاں سے نکلے اور یہ جا کر جگہ جگہ پر ان کے سامنے چونکہ ہڈلز کھڑے کیے جائیں گے، اور یہ ہڈل صرف انڈیا کی جانب سے نہیں ہوں گے، یہ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، ہر جگہ سے یہ ہو سکتے ہیں، اور فورسز کی طرف سے ان کے سامنے دیوار کھڑی کی جائے گی کہ یہ لوگ، چونکہ ان کا مقصد ہوگا کہ یہ بیت المقدس کو جا کے آزاد کروائیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرنٹ بھی یہ سینیریو ہے کہ کسی پاکستان کے ایریے میں بھی، چاہے پاکستان میں بھی، چاہے ہندوستان کے اندر کوئی بھی اگر اسرائیل کے خلاف میں بیت المقدس کے حق میں کوئی
تھوڑی سی بھی موومنٹ چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کو جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اور کسی کو اس بارے میں کوئی یعنی اسٹرائک کرنے کی اور اس کے بارے میں جلد سے جلوس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات زیادہ لاجیکل لگتی ہے کہ وہاں سے جو فورسز چل رہی ہوں گی ان کے سامنے دیواریں کھڑی کی جائیں گی، ان کے ساتھ لڑا جائے گا، اور پھر یہ لوگوں کو فتح ہوگی اور یہ لشکر جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائے گا۔ پھر ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ تیسری ایک قوت، جیسے کہ پاکستان سے بھی مسلمان کھڑے ہوں، ہندوستان سے بھی مسلمان کھڑے ہوں، اور یہ طاقت بڑھتی جائے اور یہ غزوہ ہند کرے، حکمرانوں کے خلاف یہ لڑائی کرے۔ بہرحال اچھا، اس میں میری اپنی کیا پرسنل تھنکنگ ہے؟ میری اپنی پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ یہ جو امام مہدی کا لشکر ہوگا، یہی لشکر جب نمودار ہوگا، اس کے ساتھ مسلمان ملیں گے، پاکستان کے بھی، انڈیا کے بھی، سارے جگہوں کے مسلمان ملیں گے، یہی اس جگہوں پہ جنگیں کریں گی، اور اسی کو غزوہ ہند کا نام دیا گیا۔ اور جو ان کے سامنے کھڑے ہوں گے حکمرانی زیادہ ظاہر سی بات ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کو یہ بیڑیوں میں جا کر کے لے کے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے۔ اس میں فائنل بات کیا ہے؟ فائنل بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کیا ہوگا، لیکن ان سب کے پیچھے، اس غزوہ ہند کے پیچھے، یا جو جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جا کے فورسز ملیں گی اور دجال کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ان کا مقصد صرف دو ہوں گے۔ ایک یہ کہ اسلام کا نفاذ پوری دنیا کے اندر، اور اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو دور کرنا۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یہ اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہیے کہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ایک الگ بات ہے، مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ ایک الگ بات ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ مسلمانوں نے بڑے ظلم میں ملوث ہیں، جبکہ اسلام کسی قسم کے ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اسلام کے نفاذ کے راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہوں گی ان کے ساتھ یہ فورسز لڑیں گی۔ دوسرا، ظلم کے خلاف یہ فورسز لڑیں گی کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ظلم باقی نہ رہے، اور اس میں سب سے جو بڑا ظلم ہے وہ اکنامک ظلم ہے۔ جیسا امام مہدی علیہ السلام کے تعریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امام مہدی ایسا ہوگا، لوگوں کو جھولیاں بھر بھر کے یہ دے گا، سونا دے گا، چاندی دے گا، اور ہر آدمی خوشحال ہوگا۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا پوری دنیا کے اندر ظلم ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے بھی ہے، وہ غیر مسلموں کی طرف سے بھی ہے، وہ ہے اکنامک ظلم، کہ ایک طرف تو کچھ طبقہ ایسے، دنیا کی اکثریت ایسی ہے جو پس رہی ہے غربت کی چکی میں اور کھانے کا محتاج ہے، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں کہ جو عیاشی پہ عیاشی کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر میں، اور ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم پیسے یہ لگائیں تو کہاں لگائیں۔ تو یہ ان کا مقصد ہوگا، لیکن یہ کب ہوگا اس کو کسی خاص واقعے کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ 100% اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔